آج جو طالب العلم ایک عالم کے پاس آ کر پڑھے گا، آج بظاہر تو ایک طالب العلم لگے گا، پھٹے پرانے اس کے کپڑے لگیں گے، پھٹے پرانے اس کی جوتیاں لگیں گی، لیکن ایک وقت آئے گا دنیا اس کے ماتحت چل رہی ہوگی۔ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیٹھے، مہمان آئے ہیں، دودھ پلانا چاہیے مہمانوں کو، جاؤ فلاں دکاندار کو کہو، اس زمانے کا ہوٹل ہے، دودھ کے 5 پیالے بھیج دے۔ دودھ کے 5 پیالے لے کر ایک بچہ دودھ کی دکان پہ نوکر کی حیثیت سے ٹھہرا ہوا اس کا لڑکا آیا، آ کر اس نے پیالے مہمانوں کے سامنے رکھ دیے، کو 3 4 5 جو بھی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نظر کام کر گئی، اس بچے کو دیکھا، کہا واپسی آنا۔ اس نے کہا جی۔ سامان اٹھانے آیا، کہا بیٹا کیا کرتے ہو، کیا نام ہے؟ کہا میرا نام یعقوب ہے۔ کس کے بیٹے ہو؟ کہا جی ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ وہ ابراہیم جو کچھ دنوں پہلے فوت ہوئے تھے؟ جی وہی ابراہیم۔ اچھا آپ یتیم ہیں، یہاں ہوٹل پہ کیا کرتے ہیں؟ میں اس ہوٹل پہ نوکری کرتا ہوں، مہینے کا ہفتے کا 1 درہم ملتا ہے، اپنی اماں کو جا کر دیتا ہوں، میرا گھر بستا ہے، گھر چلتا ہے۔ کہا بیٹا اس نوکری کو چھوڑ، علوم پڑھ، قال اللہ قال الرسول پڑھ، اللہ رسول کی بات پڑھ، میں تمہیں ہفتے کا 2 درہم دوں گا کسی کام کرائے بغیر۔ امام صاحب بزنس مین آدمی ہیں، کپڑے کے کاروباری ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے جا کر پیالے استاد کو دیے، کہ جی السلام علیکم، ادھر آ کر پڑھنے بیٹھ گئے۔ ہفتے بعد جا کے اماں کو 2 درہم دیے۔ ماں آئی شکریہ ادا کرنے اس ہوٹل والے کا، تیرا اللہ بھلا کرے، اس دفعہ تو نے میرے بیٹے کو 2 درہم دیے۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں دیے۔ کہا بیٹا تو 2 درہم لایا ہے۔ کہا جی مجھے اور کچھ نہیں پتا، وہ مولوی دے کول گیا بیٹھا ہے، وہ مولوی کے پاس بیٹھا ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ یعقوب کی والدہ ام یعقوب آ کے امام ابو حنیفہ کو کہتی ہے تو مولوی ہے، میرے بچے کی زندگی کیوں خراب کر رہا ہے؟ سنو ذرا، میں تمہارے ضمیر پہ دستک دے رہا ہوں، میرے بچے کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ اس کا کل کیا ہوگا؟ اس کو کوئی کام سیکھنے دو۔ امام صاحب نے کہا اماں اسے پڑھنے دے۔ کہا جی نہیں پڑھانا، میں نے 1 درہم لینا ہے، میں نے 2 نہیں لینے۔ اٹھا کر ہوٹل پہ پھر ڈالا۔ اگلے دن امام صاحب کے پاس پھر مہمان آئے، بچہ پھر دینے آیا۔ امام صاحب نے بچے کو کہا بیٹا 5 درہم 1 ہفتے کے، آ جاؤ۔ امام صاحب اس میں نظر دیکھ چکے تھے کہ بندہ بہت بڑی چیز بنے گا، اللہ نے اس کو سلیقہ دیا ہے۔ بچہ پھر بیٹھ گیا۔ ہفتے بعد پھر 5 درہم۔ ماں پھر آئی، اس نے کہا کیوں میرے بچے کا مستقبل تاریک کرتے ہو؟ حضرت امام ابو یوسف نے کہا اماں تمہیں لے قابل احترام ہے، سنت رسول میرے چہرے پہ ہے، اسے بیٹھنے دیں، اس کی لاج رکھ لے، ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت اسے رتبہ دے گا۔ اس نے کہا کھائے گا کہاں سے مولوی بنا؟ کہا یہ وہ خوراک کھائے گا دنیا کے بادشاہ شاید کم کھائیں وہ خوراکیں، اسے بٹھا دو۔ عورت ذات تھی، خاموش ہو گئی۔ بچے نے بھی کہا اماں مجھے بیٹھنے دے، میں پڑھتا ہوں، میں اللہ رسول کی بات پڑھوں گا۔ میرے دوستو ایک وقت آیا، اس بچے کو رب نے عالم، فاضل، فقیہ، محدث، مفسر، اصولی بہت بڑے رتبے پر فائز کیا، اور یہ امام صاحب کا شاگرد آج دنیا اسے قاضی ابو یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ یہ قاضی ابو یوسف کا اصل نام یعقوب ابن ابراہیم القاضی ہے۔ یہ اس طرح امام ابو حنیفہ نے وصول کیا، اور یہ وہ بندہ ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ کا دادا استاذ ہے۔ امام شافعی کے استاذ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، اور امام محمد نے کچھ حصہ اسباق کا امام قاضی ابو یوسف سے پڑھا، اور قاضی ابو یوسف صحابہ کے فتاوی کا حافظ، صحابہ کے آثار کا حافظ، عربی زبان اس کی نو کے زبان پر، اور صحابہ کرام کے علوم، پیغمبر کے احادیث، اللہ کی آیات نو کے زبان پہ ازبر تھی، اور دنیا میں اس جیسا مولوی تلاش کرنے سے نہیں ملتا تھا۔ میرے دوستو امام یعقوب ابن ابراہیم القاضی، قاضی ابو یوسف وہ شخص ہیں جنہوں نے محنت سے پڑھا، حتیٰ کہ ان کا جو یوسف بیٹا ہے جس کی وجہ سے ابو یوسف کنیہ ہے ان کی، امام یعقوب ابن ابراہیم کا یہ بیٹا فوت ہو گیا تھا، اور یہ امام حنیفہ کے پاس بیٹھ کے مسئلے لکھ رہے تھے۔ جب بتایا گیا کہ بچہ فوت ہو گیا، کہا آج تو فوت ہو گیا، بھائیوں کو کہا، باقیوں کو کہا جنازہ پڑھ لو، وہ
فرض کفایہ ہے، میں آ جاؤں گا، لیکن مجھے اپنے استاد صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ کے مسائل لکھنے دو، شاید یہ مجھ سے رہ جائے۔ اتنی محنتیں لگی ہیں علوم پر، ایسے کوئی عالم فاضل بن کے آپ کے سامنے نہیں بیٹھتا۔ اور ایک وقت آیا جب دنیا میں ایک عہدہ کریٹ ہوا، آج سے پہلے وہ اسلامی سلطنت میں عہدہ نہیں تھا، اس عہدے کا نام تھا قاضی القضات۔ یہ عباسی دور میں ہارون الرشید کی خلافت پہ قائم ہوا ہے، اس سے پہلے اس دھرتی پہ قاضی القضات نامی کوئی منصب موجود نہیں تھا۔ قاضی القضات کا مطلب دنیا اسلام کے جتنے قاضی جسٹس جج ہیں ان میں ایک قاضی سپریم کورٹ کے طور پہ بیٹھے، جسے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کہتے ہیں، اسے عربی میں قاضی القضات کہتے ہیں۔ کس کو بنایا جائے؟ اور سلطنت کتنی بڑی تھی، عباسی سلطنت، یہ چیچنیا جسے شیشان کہتے ہیں عربی میں، چیچنیا کے فلک بوس پہاڑیوں سے لے کر کوہ کاف کے برف سے ڈھکے ہوئے چوٹیوں سے لے کر وہ انطاکیہ کے آخری کناروں تک، بغداد کے آخری کونوں تک، مراکش کے آخری ساحلوں تک حکومت تھی۔ عباسی سلطنت وہ سلطنت ہے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اگر ایک ملک میں غروب ہوتا ہے تو دوسرے بر اعظم میں طلوع ہو چکا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت تھی۔ ان کا ایک امیر ٹھہرا تھا اور اوپر سے یوں بادل تیزی تیزی سے جا رہے تھے، تو اس نے کہا بادلو جاؤ، جتنا جاتے ہو تو جس جگہ برسو گے وہاں کے پیداوار کا خراج عباسی سلطنت کی بیت المال میں آئے گا۔ اتنے حکمرانی والے تھے لوگ۔ اس وقت کا چیف جسٹس کسے بنائے؟ سب علماء کی نظر، سب اکابر کی نظر، اتفاق اسی امام ابو حنیفہ کے شاگرد یعقوب بن ابراہیم القاضی پر نظر گئی۔ جب امام سب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، آئیں آپ شرعی فیصلے میں، دینی فیصلے میں، اسلامی فیصلے میں آزاد ہوں گے، آئیے آپ اس عہدے کے لائق ہیں۔ جب قاضی ابو یوسف بیٹھے، بادشاہ وقت نے ان کو فالودہ، پستہ، بادام اور اس طرح کی ایک ڈش بنا کر کھانے کے لیے بھیجی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب پستہ، فالودہ، بادام کوئی کھایا کرتا تھا۔ آج کے دور میں چلغوزے بھی ایسے ہیں۔ میں آپ کے مجمع میں سے کسی کو کہوں نا کہ اس مہینے میں چلغوزے کس نے کھائے ہیں، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے دکھا دیں۔ یہ میں ایک ایسے خوراک کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں یہ پستہ، فالودہ، بادام اور یہ چلغوزے کی چیزیں بہت کم لوگ کھایا کرتے تھے۔ ان کے پاس یہ بن کے آیا تو امام قاضی ابو یوسف نے کھانے میں تھوڑی ہچکچاہٹ فرمائی تو بادشاہ نے کہا کھاؤ، یہ آپ کے لیے ڈیلی ہم نے لگا دیا ہے، روزانہ ملے گا آپ کو، ہمیں یہ کبھی کبھی ملتا ہے۔ بادشاہ نے لفظ کہنا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ اتنے بڑے مولوی کو ناراض کر بیٹھا ہوں، کوئی اس کی تباہ کے خلاف بات کیا بیٹھا ہوں۔ کہ جی آپ ناراض ہو گئے؟ کہ ناراض نہیں ہوا۔ رحمہ اللہ علی ابی حنیفہ، اللہ میرے استاذ مکرم پر رحمت نازل کرے، آج وہ اس دھرتی پہ نہیں ہے۔ اس نے اس وقت میری اماں کو، جب میں یتیمی کے عالم میں، میری اماں کو کہا تھا اسے علم دین پڑھنے دے، ایک وقت آئے گا تیرا بچہ وہ خوراک کھائے گا جو بادشاہوں کو بھی کم میسر ہوگی۔ آج میرا استاذ ہوتا اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ میرے دوستو، علوم دین کی بنیاد پہ چلنا اتنی بڑی بات ہے۔ اور سنیں، یہ کوئی پھولوں کی سیج بھی نہیں ہے، بعض اوقات کانٹوں کا راستہ بھی آ جاتا ہے۔ اس جذبہ گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چھپ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، جب دین پر بات آئے پھر عالم کو ڈٹ جانا ہے، کٹ جانا ہے، پیچھے ہٹ جانا بھی نہیں ہے۔ جب بہت بڑا منصب ملا تو بہت بڑی ذمہ داری بھی ملی۔